آج کا عنوان ہے جنات کا بادشاہ طوسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیوں ہوا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا پر صرف انسانوں کا نہیں جنات کا بھی راج تھا۔ انسان زمین پر بستے تھے اور جنات آسمان و زمین کے بیچ بھٹکتے تھے۔ ان سب کے درمیان ایک بادشاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی اور عقل و علم کے سلطان بھی۔ اللہ نے انہیں ایک خاص طاقت دی تھی۔ جنات، پرندے اور ہوا ان کے حکم میں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، داستان وقت کا سلام۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ ان کا دربار زمین پر نہیں، علم و قدرت کی بلندی پر قائم تھا۔ اس دربار میں انسان بھی آتے تھے، فرشتے بھی اور جنات بھی۔ ایک دن دربار میں ایک عجیب سا جن پیش ہوا۔ اس کا قد آسمان چھو رہا تھا، آنکھوں میں آگ مگر چہرے پر خوف۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سلیمان نے فرمایا، تو کون ہے اور میرے دربار میں کیوں آیا ہے؟ اس جن نے سر جھکا کر کہا، اے نبی خدا، میرا نام طوسی ہے، میں جنات کا بادشاہ ہوں، میں آپ کی بادشاہت کے حکم کو ماننے آیا ہوں۔ دربار کے سپاہی چونک گئے، کیونکہ طوسی وہ جن تھا جسے ہزاروں جنات سجدہ کرتے تھے مگر انسانوں سے نفرت کرتا تھا۔ مگر آج وہ نبی خدا کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ سلیمان نے فرمایا، کیا تجھے میرے رب کا خوف تجھے یہاں لایا ہے؟ طوسی نے کہا، جی ہاں، میں نے دیکھا کہ آپ کے حکم سے ہوا رکتی ہے، پرندے بولتے ہیں۔ میں جان گیا کہ یہ طاقت جادو کی نہیں بلکہ خدا کے حکم کی ہے، اور جو خدا کا نبی ہو اس کے آگے طوسی بھی سر جھکاتا ہے۔ سلیمان مسکرائے اور فرمایا، اگر تو میرا تابع بننا چاہتا ہے تو خدا کی قسم یاد رکھ۔ طوسی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے نبی ہیں۔ دربار میں ایک نور پھیل گیا، فرشتوں نے تسبیح کی اور جنات نے سر جھکا دیا۔ اس دن سے طوسی جنات کی فوج لے کر سلیمان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ وہ پہاڑوں کو کاٹتا، محل بناتا، دریا کے نیچے خزانے نکالتا۔ مگر ایک دن طوسی کے دل میں غرور آیا۔ اس نے سوچا، میں جنات کا بادشاہ ہوں، میں کیوں نبی کے حکم کا غلام رہوں؟ اس نے اپنے قبیلے میں سرگوشیاں شروع کی، ہماری طاقت زیادہ ہے، ہم نظر بھی نہیں آتے، انسان تو کمزور ہیں۔ مگر حضرت سلیمان نبی تھے، ان سے کوئی راز چھپ نہ سکا۔ انہوں نے دربار میں طوسی کو بلایا، فرمایا، طوسی، تیرے دل میں تکبر آیا ہے، یاد رکھ یہ تیری تباہی کی جڑ ہے۔ طوسی کانپ گیا اور زمین پر گر کر بولا، اے نبی خدا، مجھے معاف کریں۔ سلیمان نے فرمایا، اگر توبہ سچی ہے تو جا، اپنے قبیلے کو خدا کے راستے پر لا۔ طوسی چلا گیا اور برسوں تک جنات میں تبلیغ کرتا رہا۔ اسی نے کہا، میں نے دیکھا ہے، نبی کا حکم بجلی کی طرح چلتا ہے، اس میں خدا کا نور ہے، جو اس کا نافرمان ہو وہ زمین پر جل کر راکھ بن گیا۔ اس دن سے جنات کے قبیلے بھی خدا کے حکم ماننے لگے اور حضرت سلیمان کا دربار زمین و آسمان پر عدل و علم کا مرکز بن گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، طوسی آخری عمر میں پھر دربار میں آیا۔ اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، اے نبی خدا، میں نے ہزاروں جنات کو ایمان کی طرف لایا، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا انسان بھی میری طرح توبہ کر سکتا ہے؟ سلیمان نے فرمایا، ہر وہ دل جو سچے ندامت سے بھر جائے خدا کے قریب ہو جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو۔ طوسی نے سر جھکایا اور کہا، پھر میرا رب بڑا رحم والا ہے۔ دربار میں نور پھیل گیا اور فرشتے سبحان اللہ پکارنے لگے۔ طوسی نے کہا، میرا وقت آ گیا ہے، میں وہی مخلوق ہوں جسے آگ سے بنایا گیا اور آج اسی آگ میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ زمین پر سجدے میں گر گیا، دربار ہلنے لگا۔ سلیمان نے فرمایا، یہ وہ جن ہے جو غرور سے گرا مگر ایمان سے اٹھا۔
اس کی روح ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد کبھی کسی نے توسی کو نہ دیکھا، مگر جنات میں اس کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ توسی جو نبی کی دربار میں جھکا، ایمان سے روشن ہوا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان کے تابع ہوا، جنات اور شیاطین کر دیے، وہ جو اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے۔ سورۃ سبا آیت 12 تا 59۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ جب مخلوق خدا کے حکم کے آگے جھک جائے تو وہ طاقت نہیں روشنی بن جاتی ہے، اور یہی روشنی حضرت سلیمان کے دربار کو تا قیامت زندہ رکھے گی۔ یہ تھی داستان جنات کے بادشاہ توسی کی، غرور، توبہ اور ایمان کی وہ کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ سلیمان کا دربار صرف ایک زمانہ نہیں، ایک سبق ہے۔ میں ہوں ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان وقت۔ اگلی قسط میں ہم لائیں گے ایک نیا راز، ایک نئی تاریخ۔ تب تک خدا حافظ۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔